ایسی کوئی شاٹ نہیں ہونے والی ہے جو باؤنڈری تک پہنچے. بریلوی جہاں بھی رہتا ہے سب شاٹ ہی مارتا ہے. کھڑے ہو کر کے کھڑے لوگ تھک جائیں گے، اس کے بعد ان کی اولادیں کھڑی ہوں گی، لیکن بریلوی نہ کبھی تھکا تھا نہ کبھی تھکی تھا. آج کا یہ عظیم جلسہ پاک دھلیا کے شہر میں الحمدللہ شاہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام سجائی گئی. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. یہ جماعت رضائے مصطفیٰ جو ہے ہمارے بزرگوں کی پسندیدہ جماعت ہے، بزرگوں کی ہماری قائم کردہ جماعت ہے. الحمدللہ اس کے حوالے سے غلط خیال بھی لانا گویا کہ بزرگوں کی سوچ و فکر پر کہیں نہ کہیں پاس پہنچ جانا. تو الحمدللہ رب العالمین میں دل کی تھا گہرائیوں سے جملہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے احباب کو الحمدللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر فیضان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے خوب سبھی لوگ شرفیاب اور مالا مال. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا. نور علی نور وبک النور ومنک النور نور النور نور علی نور وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتی اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علیہ وسلم وَأَزِدْ حِسْنَ قَلْبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جس کو جو بھی درود پاک یاد آواز بلند پڑھ لے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے. اٹھ اٹھ میرے دھوم بچانے والے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے رضا کا ذکر خیر ہو اور دھوم نہ ہو یہ پاسبل نہیں ہے. رضا کا ذکر خیر ہو اور دھوم نہ ہو یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ مقدس منبر نور اس وقت بقعہ نور بنا ہوا ہے. اس منبر نور پر موقر علماء ذویل احترام جلوہ افروز ہیں. الحمدللہ رب العالمین آج کے اس مقدس محفل پاک کے خطیب بے نظیر، خطیب نوجوان حضرت علامہ مفتی مبارک علی صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی کا مدلل کمپلیٹ خطاب آپ سب نے سماعت کیا. اور پھر الحمدللہ بہت ہی خوبصورت مقبول کلام سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا ہم سب لوگوں نے سنا. حاضر آیا ہوں آپ سب کی مزاج پرسی کے لیے، حاضر آیا ہوں آپ سب سے ملاقات کرنے کے لیے. الحمدللہ اور خاص طور سے اپنے یہ ماشاءاللہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی نورانی رحمت برکت والے علماء ذویل احترام صورتیں ہیں میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. الحمدللہ بابرکت جتنی بھی شخصیات موجود ہیں ان سب سے ملاقات کے برس سے حاضر ہیں. اللہ کا فضل ہے، احسان عظیم ہے الحمدللہ کہ مذہب اہل سنت وہ مذہب ہے جس کے متعلق تذکرہ کرنا تو یوں ہی سمجھیں کہ جیسے سورج کو چراغ دکھائی. مثال بڑی عام ہے. اب اس دور میں پوری دنیا میں جو مشہور ہے سنیت کے حوالے سے
وہ الحمدللہ رب العالمین اس وقت تک کی پکا سنی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بریلی شریف سے اپنی نسبت کو قائم نہیں کر لیتا. جیسے ہی بریلی شریف سے اس کی نسبت جڑتی ہے وہ کٹر سنیوں میں شریک ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی بریلی شریف سے اپنے ناطے کو توڑتا ہے، چھوڑتا ہے، جدا ہوتا ہے، تو اس کی زبان بھی، اس کی آنکھ بھی، اس کا ہاتھ بھی، اس کے پیر بھی سب آزاد ہو جاتے ہیں. ایک نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، اور جو مثالوں کے متعلق میں عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے تھے، ایک دم بونے وہ چھوٹے ہو گئے. چونکہ الحمدللہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت عظیم مسلک ہے، جس مسلک پر چل کر کے زندگی جو گزارتا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اپنوں میں تو چھوڑیں، غیروں میں بھی ماشاءاللہ جدا رہتا ہے. تو بس مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں، سختی کے ساتھ. یہ مت دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، کس خانوادے سے آ رہا ہے، کون کہاں سے کتنا بڑا پیر آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ بریلی شریف کے عشق محبت کا چراغ دل میں لے کر کے آ رہا ہے. فرمانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و سیدنا حضور محدث کبیر پر وہ کتنا عمل کرتا ہے، وہ عمل کی دعوت دینے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. یہ شہر ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے اور آتے رہیں گے، لیکن الحمدللہ رب العالمین صدی سے جو دور چل رہا ہے وہ سکہ راج الوقت کی شکل میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا چل رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے سبحان اللہ یہ سکہ ہی چلنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ جس بازار میں ٹکے ہیں نا، اس بازار کا پیسہ روپیہ جو ہے دنیا کے ہر ملک میں چلتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، بلکہ پیسہ بھی چلتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے ATM بھی پائے جاتے ہیں. جہاں چاہو جہاں چاہو انڈین کرنسی ڈالو، امریکن لے لو، انڈین کرنسی ڈالو، پاکستانی لے لو، انڈین ڈالو، افریقن لے لو، انڈین ڈالو، سنگاپور لے لو، انڈین ڈالو، ٹرکش لے لو، جو ڈالو گے اسی ملک کی کرنسی نکلے گی. الحمدللہ ATM. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے سرکار غوث اعظم کی انتخاب کردہ شخصیت جو مرکزیت کی جان ہے، ہم سب کے دلوں کی الحمدللہ دھڑکن، یعنی پوری دنیا جس کو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جبھی تو الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تم کہو، بس کہنے والا یہ کہتا ہے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم اعلیٰ حضرت کہو، بس مائک روبرو تھا، میں نے کہا، ریپلائی آپ نے اعلیٰ حضرت دے دیا. یہی تو قبولیت اور مقبولیت کی وجہ ہے کہ ہم نے تو اپنے بیگانے بھی احمد رضا نہیں کہتے، بلکہ ان کو تعارف کرانا ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت ہی کہہ کر کے تعارف کراتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین. تو ہمارا جو مرکز ہے الحمدللہ کچھ تو اللہ نے وہاں رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم مرکز قبول کرتے ہیں، اور اس مرکز کی مرکزیت کبھی جانے والی نہیں ہے. ہاں یہ سمجھ لیں، اعلیٰ حضرت کے بعد بڑی لوگوں نے ٹھنڈی سانس لی تھی، لیکن رک گئی اتفاق سے. سرکار مفتی اعظم عالم اسلام بن کر کے چلتے، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے بعد لوگوں نے ٹھنڈی سانس لی، تھک گئی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ بن کر کے چلتے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، ایک کے بعد ایک گوہر، ایک کے بعد ایک موتی بریلی شریف میں پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بس بھی آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ کا دور دیکھا، وقت دیکھا، اب ان کے بعد ان کے بیٹے ہیں سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، تندرستی تمنائی عطا فرمائے ماشاءاللہ.
تو بس میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے علماء ذوی احترام کی خدمت بابرکت میں کہ الحمدللہ یہ دنیا چند روزہ ہے، جو ہم نے سنا ہے وہی سچ ہے علماء سے، جو ہم نے سنا ہے اپنے مشائخ سے وہی سچ ہے حقیقت میں، چونکہ الحمدللہ آنے والا جو آ کر کے تربیت دے گیا ہے اس کے اوپر زندگی گزارنا ہی زیادہ بہتر ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین یہاں جائے وہاں جائے ادھر جائے ادھر جائے، بہتر ہے وہاں جاؤ جہاں پر الحمدللہ خود بھی نکھرو گے اور گھر والوں کو بھی نکھارو گے۔ اور وہ جانے والی جگہ کہاں ہے؟ بریلی شریف۔ الحمدللہ جب کچھ کمی ہوتی ہے فیلنگ آئی کہ اب کچھ کمی ہو رہی ہے تو الحمدللہ رب العالمین بیٹری تو آپ لوگوں کی لے جاتا ہوں چارج کروانے، خزانہ ہم لے کر کے آتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین وہ ایسا پاور ہاؤس ہے، ایسا پاور ہاؤس ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر کے سنی جنتی بہشتی اپنی 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 بیٹریاں چارج کر رہے ہیں اور اس پاور ہاؤس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ کہنے والے لوگ جو کہتے رہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زمین پر کھڑے ہو کر کے آسمان پر تھوکنے کا خواب چھوڑ دو۔ تم یہاں ہو، حضور تاج الشریعہ وہاں ہیں، تم یہاں ہو، حضور محدث کبیر وہاں ہیں، دیکھنے کے لیے یہ قلعہ تمہاری جو ہے لڑک جائے گی سر سے، یہ قد اتنا قداور ہے الحمدللہ۔ میرا بیٹا الحمدللہ بڑی شان سے ہمیشہ ادا کرتے ہیں کہ ابا جان اچھا وہ ان کے والد ولی تھے تو ولی ابن ولی ہوئے وہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کہا کہ ہم جہاں سوچ رہے ہیں بیٹا میرا وہی بول رہا ہے، اور اس کی الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ ایسا نہیں تھا کہ خطبے کے درمیان میں نے کسی طرح کی کوئی ان کی چند منٹ کی جو اسپیچ تھی تو کہی تھی اس کو باقاعدہ طور پہ سنا تو فرسٹ ٹائم ہم نے احمد آباد شروع کیا تھا، اور یہ کلمات کی صرف تصدیق انہوں نے کری مجھ سے، صرف یہ کہ ابا کا کیا رپلائی رہے گا۔ جب ہم مسکرائے اور گلے سے لگایا، پیشانی پہ بول ڈالیا، دعائیں دی، ہم نے کہا بیٹا بس یہی ہم قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ، تم بھی یہی کہنا ولی ابن ولی۔ الحمدللہ میں تو کیا عرض کروں، اور اتنی بڑی بڑی باتیں حضرت مفتی صاحب اللہ مقدس اللہ نورانی نے فرما دی، اللہ اکبر۔ میں بہت چھوٹا سے اپنے مرکز بریلی شریف کا خادم ہوں، اور بس دنیا بھر میں میرا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بریلوی سید ہوں۔ ساری چیزیں وہ وہی ہیں، آستان فلک مسونی شریف، لیکن میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے ہاتھ میں وہی پرچم مسلک اعلیٰ حضرت کا جہاں جہاں نصب کر دیا ہے الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ صرف اس کے نیچے آ کر کے لوگوں نے صرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھی ہیں، اور مجھے یقین کامل ہے یہ فیضان اعلیٰ حضرت اس انداز میں برستا ہے کہ صرف اور صرف نگاہی اٹھا کر کے لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلے، نماز کی پابندی رکھیں، نماز پنجگانہ پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ، ادا کریں گے سب لوگ، سب نمازی بنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چینجز آئے، پروگرامز تو لائف ٹائم ہوتے رہتے ہیں۔ آج محفل پاک کی انعقاد ہوئی ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر محفل پاک کی انعقاد ہوگی۔ آج حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، کل کوئی اور ان کی جگہ پر ہوگا، خطاب کرے گا، لیکن چینجز لازم ہے، عملی زندگی ضروری ہے،
اور وہ کیسے آئے؟ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی سے تو کوئی پرومس وعدہ کرنا ہی پڑے گا. تو کل کیا کیوں سوچیں، اسی وقت ہم کیوں نہ ارادہ کر لیں. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، سے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ فجر تا عشاء قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے، پابندی وقت کے ساتھ ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، تیز نہیں بولیں گے، نرمی کے ساتھ مخاطب ہوں گے، بادب معدب ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں نافرمانی والدین کی کرتے آئے ہیں، اس وقت اگر سچے دل سے توبہ ان علماء ذوی احترام کو حاضر ناظر جان کر کے رب کے حضور میں توبہ کر لی تو اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ رب قدیر توبہ کو ضرور قبول فرما لے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اٹھیں گے تو ماں باپ کا فرما بردار بن کر کے اٹھیں گے تو نماز کا پابند بن کر کے اٹھیں گے تو قرآن عظیم کی تلاوت کی عادت ڈال کر کے اٹھیں گے، برائیاں چھوڑ دیں گے، گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، چھوڑیں گے. یہ اللہ چیز بہت اچھی ہے. یہ کب؟ جب اس کی ضرورت ہو تب، ورنہ دنیا میں اس وقت اس سے بری چیز کوئی نہیں. گھر کی کوئی ایسی جگہ سیف نہیں ہو گیا تو صرف لے کر کے جاتے. چونکہ ظاہر سی بات ہے خطاب نیاب سن چکے ہیں. میں صرف اس وقت خادم کی حیثیت سے گھر والوں کے درمیان گھر والا حاضر ہو کر کے اپنے گھروں کی بات کر رہا ہے. گھر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر آپ نے اپنے گھروں میں موبائل کو کھول کر کے ان چیزوں کو، بے ضرورت چیزوں کو اپنی ضرورت کے تحت نہ دیکھا اور پھر یہ کہیں کہ رحمت نہیں، برکت نہیں، پریشانی میں مبتلا ہے، والدین بیمار ہیں، بہن کا حق نہیں ہو رہا ہے، روزی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماریاں چھوڑ نہیں رہی. چھوڑیں گی کیسے جب تم نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کا سبب گھر میں ہی پیدا کر رکھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے ہر کونے میں، ہر کمرے میں، ہر جگہ گھر کے لوگ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتے. آج کتنے لوگ ہیں جو صبح سے لے کر کے شام تک میں گھر کے فرد قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں؟ سب بتائیں کتنے لوگ ہیں؟ وہ چاہے گھر کی مسورات ہو، چاہے گھر کے مرد کرتے ہیں. برکتیں کہاں سے آئی؟ رحمتوں کا نزول کہاں ہوگا؟ چینجز کی ضرورت ہے، تبدیلی، پریورتن چاہیے. چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو ضرورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، بڑا جب ہوتا ہے بیٹا تو ضرورتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں. پہلے چھوٹا ہوتا ہے تو سائیکل میں کام چل جاتا ہے، بڑا جب ہوتا ہے تو موٹر بائک پہ کام نہیں چلتا ہے، کار چاہیے ہوتی ہے نا. چینجز چاہیے، تبدیلی چاہیے. صبح اٹھو، نماز فجر ادا کرو. ضروری نہیں کہ پورا ایک پارے کی تلاوت کرو، ایک رکوع کرو، ایک صفحے کی تلاوت کر لو. ایک صفحہ، چند منٹ لگیں گے، ایک صفحہ قرآن عظیم کی تلاوت کر لو. ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لو، انشاءاللہ وہ ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی. نعمتوں کے لیے پوری دنیا پریشان ہے، لیکن نماز، قرآن، پابندی، جن کے لیے نماز بنی نہیں وہ دیے جا رہے ہیں سجدے پہ سجدے. جن کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا وہ پڑھے جا رہے ہیں قرآن پہ قرآن. ارے قرآن بھی آیا ہم بریلویوں کے لیے، نماز بھی آئی ہے ہم پر. تو نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ وہابی پڑھے گا، دیوبندی پڑھے گا، سنی کلی پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ اہل حدیث، اس کو تو فرصت ہی نہیں ہے، اس نے پوری جسم کی طاقت کو صرف داڑھی میں چھوڑ رکھی. وہ دن قریب آنے والا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ لوگوں کو جھاڑو دینے کے لیے لوگوں کو دور کر دے، ان لوگوں کو منتخب کر کے نوکری پہ لگا دے.
کہ چل تم چلتے جاؤ، 2 کلومیٹر کا آرڈر تم پر دیتا ہوں، 4 کلومیٹر کا اس کے بعد ایک دوسری کمپنی کو دیتا ہوں، 5 کلومیٹر کا دوسری کمپنی کو دیتا ہوں، بس چلتے جاؤ، روڈوں کو پہاڑتے جاؤ۔ نماز ان کے لیے نہیں بنی ہے، قرآن ان کے لیے نازل نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہم غلامان سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین کے لیے نماز آئی ہے، قرآن آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ نعرے لگانے سے کام نہیں ہو چلے گا۔ بڑا دنیا میں میرا مشہور نعرہ ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ ارے نعرہ لگاتے ہوئے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، سنا تو ہے، کب سنا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے واحد ہوں پیر زادہ، کھڑا ہوتا ہوں اپنے رضا کا نعرہ لگاتا ہوں۔ اچھا، اور جو انرجی مجھے ملتی ہے اس وقت اگر قلعہ فتح کرنے کے لیے دے دیا جائے تو فوج کی ضرورت نہیں، تنہا کافی ہے، اتنا پاور آ جاتا ہے۔ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ ہے نا؟ لیکن ضرورت ہے عمل کے ساتھ جب دعوت دی جاتی ہے تو زور اس پر نہیں دلایا جاتا ہے، بلکہ الحمدللہ ساتھ والے خود اس دعوت کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی رکھیں انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، خود بھی نماز پڑھیں گے، گھر پہ اپنے والدہ سے بھی کہیں گے، اپنی ہمشیرہ سے بہنوں سے بھی کہیں گے، اپنے چھوٹوں سے بھی کہیں گے۔ والد اگر نہیں پڑھتے تو یہ مفتیان اکرام سبیل اکرام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ تم اپنے ماں باپ سے کہو نماز پڑھیں، شرمندہ کرو ان کو، نماز پڑھنے کی تاکید کرو، نماز پڑھنے کی تاکید کرو، قرآن عظیم کی تلاوت خود بھی کرو، گھر پہ مستورات سے کہو نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، برائیاں بہریاں سب چھوڑ دو۔ اللہ دنیا چند روزہ ہے، ٹھوکر لگتی ہے دنیا فانی سے، رب کے حضور میں بندہ حاضر ہو جاتا ہے۔ کم سے کم اللہ نے زندگی دی ہے تو اچھا اس کا استعمال کرو، بہتر سے بہتر اس کو یوز کرو ٹائم کو۔ جن کے پاس جو بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، بستر علالت پر پڑے ہوئے ہیں، ان سے قیمت سمجھو کہ وہ کروٹ لینے پر بھی اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس کاش اگلا منٹ جو ہو وہ میرے موت کا ہو، لیکن موت نہیں آتی۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے امراض سے محفوظ رکھا ہے، رب تعالیٰ سب کو، ہر سنی کو صحتیاب رکھے، تندرستی عطا کرے انشاءاللہ، ہے نا؟ اور جو بیمار ہیں ان سب کو بھی بیماری سے محفوظ فرمائے، صحت و تندرستی عطا کرے، ہے نا؟ لیکن ضروری ہے انشاءاللہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا، اسی وقت توبہ کر کے اٹھیے گا کہ اللہ جو کچھ بھی جانے انجانے میں مجھ سے گناہ ہوئے، چھوٹے بڑے گناہ ہوئے، ان سب کو تو اپنی محبوب کے صدقے طفیل معاف فرما دے۔ آج کی یہ مقدس تقریب سعید جو ہے وہ بڑی عظیم، بڑی مقدس ساتھ جس کا یہ ملک ہے، اس ملک کے بادشاہ سے منسوب ہے، یعنی وہی الحمدللہ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول ہم سب کے آقا سردار غریب نواز سے منسوب ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو بس غریب نواز کے صدقے میں اللہ سے دعا کر لو کہ بس ہم توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے غریب نواز کو وہ پاور رب قدیر نے عطا کیا ہے کہ اس کے صدقے میں پوری دنیا اگر توبہ سچی کرنا چاہے تو رب قدیر ایک معین الدین کے صدقے میں پوری دنیا کی توبہ کو قبول ہے نا؟ انشاءاللہ توبہ کریں گے، سچی توبہ ضرور کیا کریں، توبہ استغفار ضرور کیا کریں۔ ہر روز کہیں نہ کہیں کچھ الگ رہتا ہے، لیکن آج بس میں چاہتا ہوں کہ میں آیا ہوں تو کم سے کم نیکسٹ ٹائم آنے کے لیے اپنے آپ کو اس انداز میں پریزنٹ کر دیں، میں بار بار آپ سب کی خدمت کرنے کے لیے آتا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگ لینا ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے الحمدللہ۔ اور ان علماء ذویل اکرام کا ادب بچانا، اپنی مساجد کے ائمہ اکرام کا ادب کیا کرو، کبھی کبھی گھر بلا کر کے برکتیں اکٹھا کر لیا کرو، اچھا کھانا بنا کر کے ان کے سامنے دسترخوان لگا کر کے بیٹھ کر کے کھلایا کرو، جاتے وقت کچھ نذر کر دیا کرو۔ یہ وہ میں طریقہ بتا رہا ہوں جو الحمدللہ میری زندگی میں عمل کے انداز میں شامل ہے۔ پھر دیکھو
ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی، ایسا عروج و ترقی، کامیابی، کامرانی حاصل ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ صرف تذکرہ کریں گے، ارے وہ کیسے ہو گیا۔ راز یہ ہے اچھی، الحمدللہ۔ اور خیر بزرگوں سے ہی تو سیکھنے کو ملتا ہے، اپنے بڑوں کی خدمت میں جاؤ تو صرف سیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلک سے وابستگی رکھو، اپنے مرکز سے خاص نسبت رکھو، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہو۔ یہ مت دیکھو کہ اتنی بڑی جو ہوتی ہے اور بچتی بہت تیز ہے، لیکن حسن اتفاق اس کی قسمت میں صرف کھوکھلا ہے، اس کی قسمت جو ہوتی ہے نا وہ کھوکھلی ہوتی ہے۔ دونوں سائڈ نکال دیجئے تو دوربین کا کام کرتی ہے وہ، لیکن جب تک مڑی رہتی ہے تو بچتی رہتی ہے، جیسے ہی دونوں سائڈ سے نکالیے صرف وہ کھوکھلی رہتی ہے نا۔ لیکن الحمدللہ میرا مرکز بھی اور میرا مسلک بھی کھوکھلا نہیں ہے، بااثر ہے۔ سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی مرکز سے جڑ کر کے رہیے، جماعت رضائے مصطفیٰ سے الحمدللہ جڑ کر کے مرکز کا کام کریے، مسلک کا کام کریے، نماز کے پابند رہیے، قرآن کی تلاوت کریے، ماں باپ ادب بجا لائیے، علماء ذوی احترام سے محبت اور عقیدت کے ساتھ مخاطب ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، رحمتوں برکتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضانا اور سیدنا خواجہ خواجہ خان فخر ہندوستان سرکار غریب نواز کے صدقے میں ایک ایک لفظ پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بس چلتے چلتے یہ شعر جو پوری دنیا میں الحمدللہ میں سناتا ہوں، ڈال دی قلب میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ اب کام کیا ہے جبھی تو لاکھوں سلام ہے نا۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ آپ لوگوں سے کہا ہی نہیں جاتا کہ رپلائی دیں، بس بولنے والا اس کے روبرو بولتا ہے، رپلائی آٹومیٹکلی مل جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو آباد رکھے، یوں ہی بس دیوانے بن کر کے رہیے گا، ہے نا۔ بس یہ جو دنیا ہے نا، شان سے جیے، شان سے، لیکن بریلوی بن کر کے جیے، اور مریے بھی تو شان سے مریے، لیکن بریلوی بن کر کے مریے۔ جو زمین پر تمنا کی ہے نا، عمر بھر پڑھا ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بریلیوں کی ہی قبر میں آنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ مرو بھی تو شان سے مرو، یہ حسرت اور تمنا لے کر کے مرو کہ انشاءاللہ جو پہلی منزل کے لیے لوگوں نے روانہ کیا ہے ہم کو، ہم حاضر ہوئے ہیں پہلی منزل کے لیے اور قبر میں پہنچے ہیں کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار کی آج زیارت ہوگی، جس کا درس و تعلیم 100 سال پہلے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیا ہے کہ اے لوگوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے رہنا، ایک وقت وہ آئے گا زمین پر کھڑے ہو کر کے جیسے تم سلام پڑھو گے، قبر میں جب رحمت للعالمین کی آمد ہوگی تو عادت کے مطابق کھڑے ہو کر کے خود بخود تم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو۔ اللہ کا فضل احسان عظیم ہے کہ امام ملا تو بے نظیر، مسلک ملا بے نظیر، اور اس دور کا رہبر ملا تو بے نظیر، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیم کریمی سے سیدنا حضور محدث کبیر کے سائے کرم و عاطفت کو ہم سبھی کے سروں کے اوپر تادیر قائم و دائم رکھے، فیضان حضور تاج شریعہ بدر الطریقہ سے آپ سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے، فیضان حضور۔ اور آج تو اللہ کیا بات ہے، جو دن گزرا ہے اتنا بابرکت، جس دن ہمارے تاج شریعہ پیدا ہو گئے۔ آپ سب کو بہت بہت سیدنا حضور تاج شریعہ بدر الطریقہ کی سالگرہ مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ کیا پتا تھا لوگوں کو کہ آنے والا آیا تو ضرور ہے، لیکن دنیا کو ہلا کر کے چلا جائے گا، ہے نا۔ اللہ کا فضل ہے، مرکز ہے مرکز، ہر دور میں ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ اغیار کے دل دہلا کرتے ہیں۔ الحمدللہ
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، رحمتوں سے نوازے، ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس پورے شہر پر مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا غلبہ فرمائے انشاءاللہ۔ فیضان حضور غوث الثقلین قطب الدارین سے ہم سب کو شرفیاب اور مالا مال فرمائے، اور سے سراپا خود سیدنا سرکار سلطان علی عطائے رسول ہم سب کے سردار غریب نواز سے مالا مال فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔